قائم ہے سارے مسالک ان کے اپنی کتابوں کے فتوے اور ان کے عقائد سے. میں نے ان کے سامنے آئینہ رکھا ہے کہ دیکھو سب سے زیادہ تمہاری تعداد ہے، عالم سمجھے جاتے ہو دیوبندیو، تمہارا یہ المحمد ہے. اس میں تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی سم زندہ ہیں، قرآن حدیث اجماع صحابہ کہ جو مر گیا ہے وہ قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہو سکتا. تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر دور سے دور سلام ان کے لیے دعا کی جائے تو فرشتے گھوم رہے ہیں، وہ ان اعمال کو لے کر دور سلام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کی قبر میں پہنچا دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے سارے اعمال میرے پاس پہنچتے ہیں، تمہارے نبی کے ہوں یا تمہارے ہوں، نبی کی وفات سے پہلے ہوں یا اور ان کا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو مجھے اختیار ہے. اور جو حدیث کے الفاظ ہے جو ہم دعا کرتے ہیں اللہم صلی، خطاب کرتے ہیں اللہ سے، تو فرشتے عربی بھی نہیں جانتے کہ اس عمل کو جا کر پیش کر دیتے ہیں. یہ دو عقیدے ہیں، یہ آج دنیا کے سارے مسالک میں بغیر کسی استثناء کے ہر ایک کا عقیدہ ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے حنبلی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے سعودی ہو، سب کے عقیدے یہ. اور قرآن ان دونوں عقیدوں کو کفر و شرک کہتا ہے. سارے ان کے فتووں سے، ان کی کتابوں کے فوٹو سے میں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا اور مجھے بھی. اس نے تم سے ایک بات مانگی کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، دیکھنا شرک نہ کرنا، یہ اللہ کے لیے گالی ہے. اور تم صرف شرک نہیں کرتے، بس کس شان کے ساتھ اپنے شرک کی اس رودات کو ساری دنیا میں فخر کے ساتھ عام کر رہے ہو. تو بتائیے کم از کم یہ ہونا چاہیے سب کے اوپر میں نے الزام لگایا تم کافر ہو، تم مشرک ہو، اور اس وجہ سے تو کوئی جواب تو آتا، کوئی میدان میں تو آتا کہ تم نے یہ جو الزام لگایا ہے، یہ ہمارا فتویٰ جو ہے اور ہمارا عقیدہ ہے یہ شرک نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، تم بے ایمان نہیں. کم از کم اتنی بات تو ہونا چاہیے. سارے خاموش سوائے گالیوں کے اور فتوے بھی. کل بھی الجہاد کہ یہاں اس علاقے میں جہاں میں مارا گیا ہے، انہوں نے متفقاً یہ فیصلہ دیا ہے کہ ڈاکٹر عثمانی کا قتل واجب ہے. تو یہ مسئلہ ہے کہ جن کے اوپر میں نے جتنے لوگ ہیں سب کے عقائد سے دکھایا ہے کہ کہیں ایک بھی کسی ایک مسلک کے اندر ایمان نہیں ہے، کم ہر ایک میں دو ہیں، یہ تو ہر ایک میں مشترک ہے، باقی ہزاروں اور بھی ہیں. تو یہ ہے کوئی آ کر آج بھی ہمیشہ کے لیے چیلنج ہے، یا تو کہہ دو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے یا کہہ دو یہ صحیح ہے. تو یہ اصلی مسئلہ ایمان کا. اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ اللہ کے کفر کے فتوے سے بچنے کے لیے جو فرماتا ہے کہ دنیا میں اگر عقیدے اور ایمان اور دین کی بات ہو اور جب فیصلہ اگر کوئی شخص جو اپنے کو عالم کہتا ہے اگر وہ فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں کرتا تو ایسے ایک دو دس نہیں ہزار ہوں سارے کے سارے کافر ہیں. تو جب اگر ان کو کافر نہ کہوں تو اللہ مجھ کو کافر نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے پوری طرح واقف ہوں کہ اگر میں کسی پر جو کافر اور مشرک نہیں ہے کافر اور مشرک کا فتویٰ لگا دوں گا تو وہ فتویٰ مجھ پر پلٹے گا جیسے حدیث میں آتا ہے. اور میں پناہ مانگتا ہوں کفر شرک میں مبتلا ہونے سے. اس لیے پورے اعتماد کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکار کر کہتا ہوں کہ تم نے جو قرآن اور حدیث کے ساتھ ظلم کیا ہے، ساری امت کو جہنم کی آگ میں چپا دیا ہے قبر پرستی کرنے والوں، تو تم غلط ہو، تمہارے سارے بزرگ سے غلط تھے. اور کوئی جواب دینے کے لیے سوائے گولی مار دے، گالی دینے کے لیے یا جو آپ بیان فرما رہے ہیں یہ الزام تراشی کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ میدان میں آ جائے. آج بھی میرا چیلنج ہے کہ آ جاؤ، ثابت کر دو کہ تمہارے عقیدے ہیں جو تم اپنی کتابوں میں چھاپتے ہو، فخر کے ساتھ بیان کرتے ہو، اس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان کی عمق ہے. تو یہ مسئلہ ہے. یہ سوال و جواب ہو رہے تھے. ایک اخبار کے صحافی تھے جو یہ راولاکوٹ میں پروگرام ہوا تھا، اس نے سوال جواب کیے تھے، انٹرویو تھا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو دیکھیے کس انداز سے ڈاکٹر صاحب نے اعتماد کے ساتھ ان سب لوگوں کو ایک چیلنج بھی کیا ہے اور دکھایا ہے کہ تمہارے عقیدے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سب کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، شرک ہے، کسی میں زیادہ کسی میں کم. تو ایک اصولی بات ہے کہ جب قرآن کی بات سامنے آ جائے، صحیح حدیث کی بات سامنے آ جائے اور تمہارے اکابرین کے عقیدے اس کے خلاف ہوں تو پھر کیا کرے عالم دین کا کیا کام ہے؟ تو وہاں وہ سورہ المائدہ کی جو 3
فتوے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، ایسے سارے لوگ ظالم ہیں، فاسق ہیں، کافر ہیں۔ یہ والی آیت پڑھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اسی اصول کے تحت جب جماعت کے امیر محمد حنیف کے اندر یہ سجدہ تعظیمی کا شرک آیا تو اس ایک کو استثناء دے دینا، یہ دین کے ساتھ بڑی بے وفائی کی ہے جماعت والوں نے، اور ایک کو بچانا اور باقیوں کے اوپر کفر شرک کے فتوے لگانا یہ مناسب نہیں ہے۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول جو تھا وہ بالکل پکا تھا اور قرآن و حدیث کے مطابق ہے، لہٰذا ہم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں، پکے ساتھی ہیں، یقین کیجئے۔ اور یہ چیلنج قائم اور دائم ہے بریلویوں کے لیے، دیوبندیوں کے لیے، اہل حدیثوں کے لیے، سلفیوں، حنبلیوں کے لیے، اور ان حنیفیوں کے لیے بھی جس کے یہ امیر ہیں عبداللہ عمر دورانی، ان کے لیے بھی بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کے اوپر فتویٰ لگائے، ان کے امیر کے اوپر بھی، کہ اس نے سجدہ تعظیمی کا شرک قرآن کے خلاف ہی عقیدہ دیا ہے۔ اور جماعت والوں نے، ان کی اکثریت نے قرآن کو پیچھے کر دیا اور اپنے امیر کی بات کو آگے کیا، جس طرح دوسرے مسلک پرست کرتے ہیں۔ تو بتاؤ کیا فرق میں تم میں اور دیوبندیوں میں، بریلویوں میں، اہل حدیثوں میں؟ کیا امیر اس لیے بنایا تھا کہ اللہ کا مقابلہ کیا جائے؟ جماعت اس لیے بنائی تھی کہ اللہ کا مقابلہ کریں گے؟ یہ سارے اللہ کے ساتھ مقابلے میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی پناہ میں رکھے، اور جو مخلص اور باصلاحیت لوگ ہیں انشاءاللہ وہ دوبارہ منظم ہو رہے ہیں، اور یہ جماعت انشاءاللہ قائم اور دائم ہے۔ تعداد ذرا تھوڑی ہوگی ہے، لیکن جو دعوت اٹھی ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے یہ بالکل حق ہے، اور یہ آگے بڑھتی جا رہی ہے الحمدللہ۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، ہر طریقے سے یہ پوری۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک فون آیا کہ آپ کے بیانات بہت زبردست ہیں اور ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، تو جو بھی مخلص لوگ ہوں گے ان کو تو یہ بات اچھی لگے گی۔ باقی جن کے دل ٹیڑے ہیں وہ پھر ایسے لوگوں کو اپنی جماعت سے نکالتے ہیں، پرچے نکالتے ہیں کہ ارشد کربلائی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یا ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، چونکہ میں نے تمہارے عقیدے کے اوپر انگلی رکھی ہے کہ اب تمہارے اندر یہ شرک آ گیا ہے۔ تو یہی کیا ہے انہوں نے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ کرے گا کہ قیامت کے دن کون ایمان خالص کی بات پھیلا رہا ہے اور کون کفر و شرک پھیلا رہا ہے، انتشاری کون ہے، باغی کون ہے، یہ تو اللہ فیصلہ کر دے گا۔